الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، اس دنیا میں والدین کے لیے سب سے اہم اور پیارا رشتہ ان کی اولاد کا رشتہ ہے، اور ہر والدین کی یہی خواہش ہے کہ ان کے بچے ان کی نظروں کے سامنے ہنستے کھیلتے اور تندرست و توانا رہیں اور اپنی شرارتیں کرتے انہیں نظر آئیں. ایسے والدین جن کے بچے تندرست و توانا ہوتے ہیں، ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، کوئی انہیں فکر فاقہ نہیں ہوتا، تو ایسے والدین ذہنی طور پر پرسکون، خوشحال اور دنیا کے مطمئن ترین والدین ہوتے ہیں. اور ایسے والدین بھی موجود ہیں جن کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں اور کبھی کبھی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں. خوبصورت اور پیارے بچوں کو، شرارتی بچوں کو نظر بد لگنا ایک عام سی بات ہے، اور نظر زیادہ تر میٹھی نظر ہی لگتی ہے، اپنوں کی نظر زیادہ لگتی ہے. آپ کے گھر کے افراد ہی نظر بد کے لیے کافی ہیں، اور اگر بچے ان افراد سے بچ جائیں تو پھر آپ کے دوست احباب اور رشتہ دار آپ کے بچوں پر ایسی نظر ڈال جائیں گے کہ بچہ بستر سے لگ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز بیماری ہوتی ہے. اکثر آپ تو اپنے گھر کا ماحول صاف ستھرا اور اچھا رکھتے ہیں، لیکن دوسرے بچوں کے ساتھ جو جراثیم آتے ہیں وہ آپ کے نازک بچوں کو اکثر بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. بچہ بیمار ہو جاتا ہے، صبح اچھا خاصا ہوتا ہے، شام کو کھانسنے لگتا ہے، رات تک بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی اس کو زکام لگ جاتا ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں، کبھی الٹیاں کرنے لگتا ہے. اور یہ بیماری یہ ظاہر ہے کہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور سامعین کرام جو چیز نظر آتی ہے اس کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے. نظر بد چونکہ نظر نہیں آتی، اس لیے اس کا زیادہ تر لوگوں کو گمان ہی رہتا ہے، لیکن بیمار بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو ہلکان کر دیتا ہے اور والدین کو انتہائی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے. چھوٹے بچے کی بیماری کو لے کر کوئی بھی والدین ایسا نہیں ہے جو شاید سکون سے بیٹھ سکے. وہ اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا یہ بچہ جلد از جلد صحت مند ہو جائے اور ان کی یہ پریشانی، یہ فکر ختم ہو جائے. اکثر بیویاں جیسے ہی بچے کی حالت بری دیکھتی ہیں، حالت ناساز دیکھتی ہیں، فوراً فون کر کے اپنے شوہر کو اطلاع دے دیتی ہیں، اور شوہر بیچارہ اپنے کام میں مصروف، اپنے نوکری میں مصروف، اپنے کاروبار میں مصروف، وہ اس فکر کو لے کر ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور فوراً گھر بھاگنے کی کرتا ہے کہ جلدی سے جاؤں اور دیکھوں کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے. صبح تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اچانک اتنی طبیعت کیوں خراب ہو گئی ہے؟ یہ بخار اچانک کہاں سے آ گیا؟ یہ زکام، یہ موشن، یہ الٹیاں کہاں سے لگ گئیں؟ اور پھر والدین کا دل کسی کام میں نہیں لگتا. ظاہر ہے ان کے جگر کا گوشہ، ان کے یہ بچے اگر بیمار ہو جائیں تو والدین دنیا کی وہ ہستی ہیں جو شاید آرام سے نہیں بیٹھ پائیں گے، ایک پل سکون سے نہیں رہ پائیں گے. اسی لیے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کبھی بیمار نہ ہوں، اور اگر بیمار ہو جائیں تو چند گھنٹوں میں ہی صحت مند ہو جائیں، ہنسنا کھیلنا اور دوڑنا چلنا پھرنا شروع کر دیں، اور کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی مصیبت ہمارے بچوں تک نہ پہنچے. نظریں بد اور کالی نظریں، گندی نظریں بھی ان سے دور رہیں، اور کوئی ایسا فارمولا آ جائے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ پلا دیں، وہ کھلا دیں، اور ہمارے بچے دنیا کے صحت مند ترین بچے ہو جائیں. کبھی انہیں کوئی آنچ، کوئی مصیبت، کوئی ایسی بیماری نہ آئے ان کے قریب جس کی وجہ سے ہمارے بچے دکھ میں، بیماری میں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہوں. سامعین کرام، ایسا کوئی فارمولا آج تک ایجاد نہیں ہوا، لیکن ایسا فارمولا روحانیت کی دنیا میں موجود ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک موجود ہے، اور اس پر عمل کرنے والے اپنے بچوں کو دنیا کی تمام بیماریوں سے، آفتوں سے
سے، مصیبتوں سے، کالی گندی نظروں سے، حاسدین کے حسد سے اور ایسے اندیکھے حادثات سے اور بلاؤں سے بچا لیتے ہیں۔ جو بھی اس پر عمل کرتا ہے، اس فارمولے پر عمل کرتا ہے، اس کے بچے پھر کبھی بیمار نہیں ہوتے، اس کے بچے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، اور چاہے کہیں پر بھی ہوں، نظروں سے اوجھل بھی ہوں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اور فرشتے ان کے نگہبان بن جاتے ہیں۔ اور یہ فارمولہ کیا ہے؟ یہ فارمولہ وہی ہے جو میرے کملی والے پیارے آقا نے ہمیں دیا، اور سب کے لیے ہے، لیکن بچے چونکہ جگر گوشہ ہوتے ہیں، بچوں کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس ویڈیو میں بچوں کو موضوع بنایا گیا ہے تاکہ والدین اپنی زندگی سکھ و چین سے گزار سکیں۔ تو سامعین کرام، وہ میرے کملی والے پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ صدقہ ڈھال ہوتا ہے، صدقہ دیا کرو، صدقہ دینے والا ہر آفت سے بچا رہتا ہے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ کو اپنے ذہنوں کو مطمئن کر لو کہ تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ صدقہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، اور کس طرح سے صدقہ دینا ہے، جس طرح بزرگوں نے بتا دیا، جس طرح سے ہم سب نے اس کو آزمایا اور 100% سچ پایا۔ بچے جب بھی آپ کے صبح سویرے بیدار ہوں، آپ ان کے ہاتھوں سے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ دلوایا کریں۔ صدقہ روپے پیسے بھی ہو سکتا ہے، صدقہ کھانے کی کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے، صدقہ ایک روٹی بھی ہو سکتی ہے، صدقہ ایک ڈبل روٹی بھی ہو سکتی ہے، صدقہ ایک حلوہ پوری کا شاپر ہو سکتا ہے، صدقہ باجرے کی ایک تھیلی ہو سکتی ہے، صدقہ آٹے کا ایک تھیلا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی توفیق پر منحصر ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر 10 روپے کی توفیق دی ہے، بچے کے ہاتھ پر 10 روپے رکھ دیں اور صدقے کی نیت سے کسی کو دے دیں، مستحق کو دے دیں، اور اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے اس سے زیادہ کی توفیق بخشی ہے، کھانے پینے کی توفیق دی ہے، تو آپ صدقے کی نظر سے کسی کو ناشتہ کروا دیں، بچے کے ہاتھ سے کسی کو روٹی دلوا دیں، کسی کو ناشتہ دلوا دے اور کسی کی فیس ادا کروا دے۔ یہ سارے صدقات ہیں۔ کسی کی دوائی کا خرچہ اٹھا لیں، لیکن صبح سویرے بچے کے ہاتھ سے آپ نے صدقہ دلوانا ہے، پیسے رکھنے ہیں اور ان پیسوں کو جمع کر لیں، پھر کسی مستحق کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں۔ ان پیسوں کو زیادہ دیر اپنے پاس نہ روکیں، کوشش کریں روز کے روز دے دیں، لیکن مانگنے والوں کو نہیں دینا، لپک کے مانگنے والوں کو دینا منع ہے۔ آپ سفید پوشوں کی مدد کر دیں، لیکن روز کریں، اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوا دیں، جتنے بچے ہیں سب کے ہاتھ سے 10-10 روپے دلوا دیں۔ آپ کے بچوں کے لیے یہ صدقہ ڈھال بن جائے گا، یہ بیماریوں کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور مصیبتوں کے آگے دیوار بن جائے گا، اور پریشانیوں کے آگے جو ہے دیوار قائم ہو جائے گی، اور بیماریاں آپ کے بچے تک نہیں پہنچے گی، کالی نظریں اس صدقے کو کراس نہیں کر سکتی، اور حاسدین کا حسد اس دیوار کو پار نہیں کر سکتا۔ صدقہ 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، زمینی آسمانی اور جتنے بھی اندیکھے سانحات ہیں، اندیکھے حادثات ہیں، اور کھیلتے کھیلتے جو چوٹیں لگ جاتی ہیں ان سے بھی بچا لیتا ہے۔ آپ کا بچہ 70 بلاؤں سے محفوظ رہے گا، کوئی آنچ نہیں پہنچے گی۔ جو باری فیسیں آپ ڈاکٹر کو دے آتے ہیں اور سارا دن پریشان بھی رہتے ہیں، فکر میں بھی رہتے ہیں، اس سے بچ جائیں گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ یہ اپنے بچوں کے لیے اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ جتنے بھی بچے ہیں 5 روپے 10 روپے 20 100 روپے جتنی توفیق ہے سب کے ہاتھوں سے دلوائیں اور مستحقین تک پہنچائیں۔ آپ کا روزانہ کا دیا گیا یہ صدقہ قیامت کے دن آپ کے لیے
عرش کا سایہ بھی میسر ہوگا، اور جب دھوپ میں سب جل رہے ہوں گے تو آپ اپنے صدقے کے سائے میں بھی کھڑے ہوں گے، اور یہ الگ ایک فضیلت ہے۔ تو سامعین کرام، اپنے بچوں کو مختلف بیماریوں سے اور آفتوں مصیبتوں سے بچانے کے لیے اپنے رب کے نام پر، اپنے رب کی رضا کے لیے ان بچوں کا صدقہ نکالنے کو اپنا معمول بنا لیں، اور اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو صحت مند اور ہنستے کھیلتے شرارتیں کرتے ہوئے دیکھیں، اور بے فکر ہو جائیں۔ کبھی کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی آنچ، کوئی مصیبت ان تک نہیں پہنچے گی، یہی میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔